اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 17واں پارہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 106 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین۔ پچھلے سبق میں پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں میں یہ لکھ دیا ہے، یہ مقرر فرما دیا، اللہ نے حکم کر دیا ہے، اور اس کے بعد قرآن کے اندر بھی اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں کہ جنت کے وارث اس کے نیک بندے ہوں گے۔ جنت میں کوئی برائی والا بندہ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے وہ وارث نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکموں کی تابعداری کرنے والا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا، عبادی الصالحون، ہر کام نیکی کا کرنے والا، برائیوں سے بچنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اس آیت میں انا، بے شک، فی ھذا، اس قرآن کے اندر، اس قرآن کے بیچ میں، لبلاغن، بات مکمل ہو گئی ہے۔ بات مکمل ہو گئی ہے، جو مطلب اور منشا تھا لوگوں تک پہنچانا، انسانیت تک پہنچانا، اس قرآن نے اس کو مکمل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات نے نبوت کی اس لڑی کو مکمل کر دیا، اور قرآن نے کتابوں کو مکمل کر دیا جو آسمان سے آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے شریعت کو مکمل کر دیا۔ اللہ پاک نے اس کو کہا کہ ان فی ھذا، بے شک اس قرآن کے اندر، لبلاغن، بلوغت تک پہنچ گئی ہے۔ اب مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کی نعمت، اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے رہنمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور اس قرآن کی صورت میں اللہ نے اس کو قیامت تک محفوظ بھی کر دیا اور مکمل بھی کر دیا۔ لقوم عابدین، یہ اس کو فائدہ ہوگا جو اللہ کے عبد ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وہ لوگ قرآن سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سیرت سے اور آپ کی ذات سے بھی ان کو فائدہ پہنچے گا۔ لقوم عابدین، جو اپنے آپ کو اللہ کا عبد سمجھتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو خود ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جی ہم ہی سب کچھ ہیں، عقل کل بھی ہم ہیں، فیصلے بھی ہمارے صحیح ہیں، اور خدائیوں کا دعویٰ کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، اور اپنے نفس کے مطابق، شیطان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے نہ آسمانی کتابیں کوئی فائدہ مند ہوتی ہیں اور نہ یہ قرآن، جو مکمل ہے، ہر لحاظ سے جامع ہے۔ اب نہ کچھ اس میں ڈالا جا سکتا ہے اور نہ اس سے کچھ نکالا جا سکتا ہے۔ یہ ہر لحاظ سے میرے رب کی ذات کی طرف سے مکمل، نبوت مکمل، شریعت مکمل، کتاب مکمل، قیامت تک کے لیے اب یہی چلے گا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ، یہ وہ آیت ہے جو ایمان والوں کے بچے بچے کو آتی ہے، بچہ بچہ اس کو سمجھتا ہے۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین، مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، شروع سے لے کر قیامت تک جو بھی اللہ کے جہان ہیں، وہ یہ جہان ہے، قبر کا جہان ہے، حشر کا جہان ہے، جنت کا جہان ہے، جتنے بھی جہان ہیں اللہ کے، ان سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اور ماں کے معنی دو ہم کرتے ہیں، قرآن کے اندر دو جگہ آتے ہیں اس کے سیاق و سباب کے مطابق، نہیں ابھی میں نے کیا، اور دوسرا جو وما ارسلناک، اور جو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کو بھیجا ہے ہم نے اس دنیا میں، اللہ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بعثت دراصل انسانیت کے لیے رحمت اور مہربانی ہے رب کی۔ آپ کی وجہ سے اندھیروں کو ہٹایا گیا اور اجالوں کو لایا گیا۔
آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے لوگوں کو سلامتی کی راہ بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چیز لائے، قرآن اور آپ کی وحی، کہ جو اس دنیا میں بھی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اور اس پہ عمل کرنے کے بعد مکہ کے وہ لوگ بدو جن کے اوپر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، انہوں نے دنیا پہ حکومت کی، اور اس وقت تک حکومت کی جب تک اس قرآن کو انہوں نے پکڑے رکھا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا وہ اس کو پکڑے رکھا، تو انہوں نے اس دنیا پہ حکومت۔ جب چھوڑ دیا تو ذلیل ہو رہے، کیونکہ قرآن کا پکڑنا ہی کامیاب ہے، یہ اللہ کہتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں اگر اس کو پارشلی پکڑیں گے، کچھ چیزیں کریں گے اور کچھ چھوڑ دیں گے، تو پھر اس دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت ہے، جیسے آج ہے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں مگر سود حلال ہے قومی سطح پہ، اور کتنی برائیاں ہیں جن سے بالکل روکا نہیں جا رہا۔ روزے رکھ لیتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں، لیکن پورا عمل نہیں ہوتا، تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور وہ جو ایک لمبی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک رحمت ہے۔ جب قیامت کا منظر ہوگا، لوگ انتہائی تکلیف میں ہوں گے، لوگ کہیں گے جہنم آسان ہے، مگر یہ انتظار اور یہ تکلیف، گرمی کی شدت، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، ہر چیز شدید ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام سے لوگ کرتے کرتے کہ حساب کتاب شروع، اللہ کرے میرے رب کی ذات حساب کتاب شروع کر، اللہ حساب کتاب شروع کریں، بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے گی، پھر آپ لمبا سجدہ کریں گے، پھر اللہ آپ کو کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیں، آپ جو کہیں گے آپ کی بات مانی جائے گی، آپ جس کی سفارش کریں گے آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو یوں پوری انسانیت کو اس تکلیف سے اور کرب سے نجات دلانے والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جو اللہ نے خود بنائی، یعنی اللہ نے آپ کو یہ درجہ عطا فرمایا، اس لیے آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، انما یوحا الیہ، بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں کہ بے شک میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے۔ انما، یہ کہ بے شک یہ بات ہے، وحی کے اندر کیا بات ہے، وحی کا سبق کیا ہے، وحی کا خلاصہ کیا ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود، تمہارا خدا، تمہارا اللہ اکیلا ہے، بس یہ وحی کی بنیاد ہے ہر نبی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا الہ الا اللہ، انما الہکم الہ واحد، بے شک آپ کا معبود، تمام انسانوں کا معبود ایک ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اتنی مثالوں کے بعد، اتنی کتاب کے بعد، اتنے انبیاء کے بعد، کیا اب بھی تم توحید والے مسلمان نہیں بنتے ہو؟ پھر بھی لوگوں سے امیدیں رکھتے ہو، مخلوق سے امیدیں رکھتے ہو، رب کی صفات مخلوق کے اندر ڈھونڈتے ہو، کیا اب بھی فرما بردار اور مسلمان نہیں بنتے؟ اب بھی توحید والے مسلمان نہیں بنتے ہو؟ اتنی قدرت کی نشانیاں ظاہر میں اور باطن میں اور آنکھوں کے سامنے، اور اتنی بڑی بڑی مثالیں اور اتنی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے تمہیں سمجھایا گیا ہے، تو کیا اب بھی مسلمان نہیں بنتے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنانے کے بعد، وحی کی باتیں بتانے کے بعد، آپ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا اس کے بعد بھی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑیں، اگر یہ قرآن سے منہ موڑیں انسان، فَقُلْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، آذنتکم علی سوا، آذنتکم، اذان دے دی تمہارے اوپر میں نے، یعنی اعلان کر دیا، اعلان کہہ دیا میں نے، خبردار کر دیا تم سب کو۔ جیسے اذان ہوتی ہے ہر بندہ خبردار ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کے حضور حاضری کا وقت ہو گیا، باقی دنیا کے کام چھوڑیں، کاروبار چھوڑیں، کام چھوڑیں، اللہ کے حضور حاضری کے لیے تیاری کریں، اللہ کے حضور حاضری کا وقت ہو گیا، اللہ کا بلاوا آ گیا۔ تو اس طرح اگر یہ کہیں فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَا، تو میں نے اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، بالکل برابر، پورا جیسا حق بنتا ہے، واضح طور پہ میں نے سمجھا دیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے۔ ہر چیز بنانے کے بعد، ہر چیز اس کی ذات اور صفات میں وہ یکتا ہے، بنانے کے بعد اس نے
اپنے کنٹرول میں رکھی ہے، اس نے اپنا کنٹرول کسی کو دے نہیں دیا۔ یہ دنیا بھی اس کی، یہ کائنات بھی اس کی، یہ سب کچھ اس کا ہے۔ یہ ان ادری، میں نہیں جانتا، مجھے یہ علم نہیں ہے، اقریبم ام بعیدم ما توعدون، کہ وہ چیز نزدیک ہے یا دور ہے جس کا تمہارے ساتھ رب نے وعدہ کیا ہے میرے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، یعنی قیامت یا عذاب جو تمہارے اوپر آنا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، وہ میرا رب جانتا ہے کہ وہ بہت جلد آنے والا ہے یا تمہارے لیے کچھ مہلت موجود ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، میرا رب تو وہ رب ہے کہ بات اونچی کی جائے یا بات کو دل میں رکھا جائے اس کے لیے برابر ہے، ظاہر کیا جائے یا باطن میں چھپایا جائے، کسی بھی بات کو میرا رب وہ جانتا ہے، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، اس کے لیے ساری چیزیں برابر ہیں۔ کوئی بھی عمل کرو، ساتھ والے سے چھپا ہوا ہو سکتا ہے مگر رب سے چھپا ہوا نہیں ہو سکتا۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں یہ بھی نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید یہ جو تاخیر ہے، یہ جو آزمائش ہے تمہاری، یہ بھی جو تاخیر ہے قیامت کے آنے میں، یہ جو تمہیں مہلت ملے، یہ تمہاری آزمائش ہے، وہ متاع الہین، شاید کہ تمہیں اس سے فائدہ ہی پہنچے ایک وقت مقررہ تک، یعنی تم ایمان لے اور اس سے فائدہ اٹھا لو۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ رب کا جو امتحان ہے، تمہاری جو آزمائش ہے، یہ تمہارے بھلے کے لیے ہے یا کس کام کے لیے ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ شاید تمہارے لیے اسی میں فائدہ ہے کہ تم اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے اللہ کو مان لو، اللہ کی توحید کو مان لو، قرآن کو مان لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لو۔ قالا، کہا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، دعا مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ربِّحْکُم، اے میرے رب فیصلہ فرما دے، بالحق، سچائی کے ساتھ، اے میرے رب میں نے دعوت اور تبلیغ کا کام پوری شد و مد کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ کر دیا ہے، تو اے میرے رب اب آپ فیصلہ فرما دیں حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، با مقصد اور بالکل صحیح انصاف کے ساتھ۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، وَرَبُّنَا، میرا پروردگار، میرا رب، الرحمن، نہایت مہربان ہے، الرحمن ہر انسان کے لیے ہے، جو اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، جو اس کی توحید کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے لیے بھی رحمان ہے، اور جو اس کو مانتا ہے اس کے لیے بھی رحمان ہے۔ میرا پروردگار نہایت مہربان ہے، المستعان، مدد کرنے والا، وہ ضرور مدد دینے والا ہے، مجھے مدد ضرور دے گا، علی ما تصفون، جو تم غلط باتیں کرتے ہو، جو تم انکار کرتے ہو قرآن کا، میری رسالت کا، اور اللہ کی ذات کا، اللہ کی توحید کا، اس کے مقابلے میں اللہ لازماً میری مدد کرے گا، کیونکہ اللہ میرا بہت ہی مہربان ہے اور حق اور سچ کو بھی جانتا ہے۔ میں جو کچھ تم تک بات پہنچا رہا ہوں، یہ وہی بات ہے جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرا رب ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی اس کے مثل نہیں ہے، اور وہ اپنی ذات اور صفات میں اس نے کسی کو شریک نہیں کیے گا، نہ اس کو کوئی ضرورت ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگا، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے ذات